بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمود رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمود رب العالمین۔ آج کی 5 رمضان المبارک کی نسبت سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مجھے غریبی سے پیار ہے۔ اس کے متعلقہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مقدس نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اصحاب صفہ کا ذکر کیا۔ صفہ مدینہ شریف میں ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، بالکل ساتھ تھا۔ اس کے اندر 70 کے قریب صحابہ کرام تھے جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دن رات رہتے تھے، دن رات دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قرآن میں تعریف بیان کرتا ہے، وہ لفظ قابل غور ہے، سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فرمایا وہ فقیر لوگ جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر نہیں کرتے، وہ روک لیے گئے، وہ زمین میں سفر نہیں کرتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انسان کی عزت کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟ یہ لفظ قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ناواقف ہے ان صحابہ کو جو صفہ میں پڑھتے ہیں مالدار سمجھتا ہے، حالانکہ یہ مالدار نہیں ہے، لیکن جو سامنے والا ہے وہ صفہ میں پڑھنے والے صحابہ کو بڑا مالدار سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے من التعفف، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ تو جو بندہ ہر ایک کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس کی عزت جو ہوتی ہے وہ بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا راز ہے۔ آپ بالکل کٹھیا میں رہتے ہیں، آپ غربت کے مارے ہیں، حالات مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اپنے گھر سے کھاتے ہیں، پہنتے اچھا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے، تو سامنے والا آپ کو مالدار سمجھے گا، سامنے والا آپ کو کھاتا پیتا سمجھے گا، سامنے والے کی نگاہوں میں آپ کی بڑی قدر و قیمت ہوگی، آپ کی بڑی عزت ہوگی، اس لیے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو صفہ میں صحابہ بڑھتے ہیں تھے غریب، لیکن سامنے والا جو ناواقف ہے وہ ان کو مالدار سمجھتا تھا۔ وجہ یہ تھی من التعفف، یہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، یہ سوال نہیں کرتے تھے کسی سے۔ تعرفهم بسیماہم، اللہ کہتا ہے ان کی غربت تو ان کی پیشانیوں سے بھی واضح تھی۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، یہ رو رو کے مانگتے نہیں کسی سے۔ لوگوں کے آگے رونا کسی کام کا نہیں، رونا ہے تو رب کے سامنے رو۔ جو رب کے سامنے روتا ہے تو پھر یہ در بدر کی ٹھوکریں اس کے مقدر میں نہیں رہتی۔ اللہ پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے اسباب اور ایسی راہیں کھول دیتا ہے کہ بندے کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ان 70 صحابہ کرام میں ایک صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ منتظم تھے ان صحابہ کرام کی جو صبح میں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شدید پیاس اور بھوک لگی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے باہر کھڑا تھا، ایک صحابی گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، مانگا تو نہیں تھا، لیکن میں نے ایسی آیت کے بارے میں پوچھا جس میں اشارہ تھا کہ بھوکوں کو کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اشارتاً ایسی آیت پوچھی کہ چلو ہو سکتا ہے انہیں پتا چل لے کہ اس بندے کو بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے مطلب تو بیان کیا لیکن میرے دل والا مطلب وہ بیان نہ کیا، اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا تو فرمایا آج مجھے مطلب بتاتا ہوں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام گھر میں گئے، فرمایا عائشہ کو گھر میں چیز ہے کھانے کے لیے؟ عرض کیا کہا ہمسایوں کی طرف سے دودھ کا پیالہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا چلو دودھ کا پیالہ پیوں گا میں، کم از کم میری پیاس تو بجھے گی، کچھ تو بھوک میں افاقہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے دودھ کا پیالہ پکڑایا، فرمایا تیرے 70 جو ساتھی ہیں جا کر ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا دودھ کا پیالہ ایک ہے، 70 میرے ساتھی ہیں، ان کو پلاؤں گا تو میری پیاس کدھر جائے گی، میری بھوک کدھر جائے گی؟ لیکن غلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی کو جا کے دیا، اس نے پیا، پھر دوسرے کو دیا، اس نے پیا، تیسرے کو دیا، اس نے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نظر میں نے پھر اندر بھی دیکھا تو دودھ ویسے ہی تھا جیسے میں لایا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں پلاتا گیا، 70 صحابہ پی گئے لیکن دودھ ویسے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، تو حضور فرماتے ہیں اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے اتنا پیا کہ اس کی تری میرے ناخنوں سے واضح ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور پیو۔ عرض کیا کہا اب تو گنجائش باقی نہیں بچی۔ نبی علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پکڑا تو نوش فرما لیا، تو 70 صحابہ کرام دودھ کا پیالہ پی گئے، لیکن وہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں پہنچے، آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر مالی لحاظ سے بڑی وسعت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مالی وسعت ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ کے حالات بڑے بہتر ہو گئے۔ تو کسی نے صفہ والا منظر بھی دیکھا تھا، تو کہا ابو ہریرہ ایک بات تو بتاؤ، کیا صفہ میں جب تم پڑھتے تھے رات کا کھانا ہے تو صبح کا نہیں، صبح کا ہے تو رات کا نہیں، تمہارے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ زیادہ کپڑا بھی نہیں تھا، تم صدر ڈھانپتے تھے، اور آج ہر طرف کی نعمت تمہارے پاس ہے۔ ابو ہریرہ بتاؤ اس وقت میں مزہ تھا یا اس وقت میں مزہ ہے؟ آپ نے جب وہ وقت یاد کیا تو رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے لوگوں قسم بخدا جو مزہ مجھے غریبی میں آیا تھا وہ امیری میں نہیں آیا۔ فرمایا یہ اللہ کا راز ہے، اللہ رب العزت نے جو اس میں مزہ رکھا ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی نصیحتیں کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا بحب المساکین والذنوب منکم او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر غفاری غریبوں سے پیار کیا کر، غریبوں میں جا کے بیٹھا کر، یہ بہت بڑا راز ہے۔ فرمایا والذنوب منہم، غریبوں کے قریب رہا کر۔ بندہ غریب ہو، بندہ تنخواہ دار ہو، بندہ دیہڑی پہ کام کرنے والا ہو، وہ 10 منٹ کسی مالدار بندے کے پاس بیٹھ جائے بیچارہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس کے لیے، وہ عجیب و غریب دنیا میں چلا جاتا ہے۔ بھائی وہ تو اتنا کماتا ہے تو میں، وہ تو اتنا مالدار ہے اور میں، عجیب و غریب اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ اللہ نے جس جگہ بندے کو رکھا ہے یہ مالک کا راز ہے۔ مالدار بھی امتحان میں، غریب بھی امتحان میں، امتحان میں فرق ہے۔ مالدار کو اللہ دے کے آزما رہا ہے، حق ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ غریب سے اللہ لے کے آزما رہا ہے، صبر شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ ہیں دونوں امتحان میں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غریب صحابہ کرام کی طرف سے ایک نمائندہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آقا میں غریب صحابہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ اور میں کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا کہ غریب صحابہ نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، امیر تو بڑے آگے نکل گئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے وہ کیسے؟ آقا وہ حج کرتے ہیں، غریب بندہ حج تو نہیں کر سکتا۔ آقا وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں، ہم غریب صدقہ خیرات تو نہیں دے سکتے۔ آقا وہ کتنے نیکی کے کام اور بھی کرتے ہیں، آقا ہم وہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا فرمانے لگے تمہیں اور بھی بڑی خصوصیات ہیں، تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ آقا وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے جو دنیا میں غربت میں وقت گزارتا ہے قیامت کے دن جنت میں اللہ ایسے محل دے گا کہ جنتی اس محل کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کی ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں غربت پہ شکر کر کے وقت گزارتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے ایسے بندے کو اللہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت عطا کرے گا۔ تو فرمایا اس لیے اللہ نے جس جگہ پہ رکھا ہے تم نے اس پہ فرمایا گھبرانا نہیں، تم نے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، بلکہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں تم نے راضی رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا فرماتے تھے لوگوں غریبوں کی پہچان پیدا کرو۔ آقا کیوں غریبوں کی پہچان پیدا کرے؟ فرمایا ان کی باری مقرر ہے۔ آقا کیا مطلب باری کا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ غریبوں کو فرمائے گا تم یہاں پھیل جاؤ میدان معاشر میں، ڈھونڈ کے لاؤ اس بندے کو جس نے تمہیں پانی کا گھونٹ بھی پلایا تھا، ڈھونڈ کے لاؤ جس نے تمہیں روٹی کا ٹکڑا بھی کھلایا تھا، ڈھونڈ کے لاؤ جس نے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک بھی دیا تھا۔ آج تم نے اکیلے نہیں جانا، جس پہ ہاتھ رکھو گے اسے بھی جنت میں ساتھ لے کے جا سکتے ہو۔ تو ہم اس لیے کہ تم نے غربت میں وقت گزارا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے یا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، یا اللہ مجھے غریبوں میں موت دے، یا اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو دعا مانگی۔ ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کہتا ہے آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا آپ نبی عبد بننا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ امیری میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یا غریبی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام چاہتے
احد پہاڑ سونا بن کے چلتا۔ میرے آقا فرمانے لگے جبریل میں نبی عبد بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں غربت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے غربت مانگی اور یہ نبی علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ ایک دن دے میں کھا کے شکر ادا کروں اور ایک دن نہ دے یا اللہ میں صبر کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے غریبی مانگی ہے، یہ فقر مانگا ہے۔ فقر کی دو قسمیں، ایک وہ فقر ہے جو مجبوراً فقیر ہو اور ایک وہ ہے جو مانگ کے لے۔ نبی علیہ السلام کی وہ فقیری تھی جو اللہ سے مانگ کے لی تھی، فقر اختیاری تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلتا، لیکن فقر مانگ کے نبی علیہ السلام نے لیا ہے، غریبوں کی محبت کے لیے، غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حضور کون سا؟ فرمایا وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جو کسی کی عزت مالدار ہونے کی وجہ سے کرے لیکن کسی غریب کی اہانت اور توہین اس کی غربت کی وجہ سے کرے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے بڑا دور ہے۔ جس زمانے سے ہم گزرتے ہیں اس زمانے میں پیسے کی قدر ہے، اس زمانے میں لوگ سلام پیسے کو کرتے ہیں۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو سارے آپ کے دوست ہیں، اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں تو اپنے بھی بیگانے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ مالدار ہوتا ہے دور والے رشتہ دار بھی آگے کہتے ہیں ہمیں جانتے ہیں نا، ہم فلانے واسطے سے آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارا بھی خیال رکھیے گا۔ اور جو غریب بندہ ہوتا ہے پتا ہوتا ہے اس نے قرضہ ہی مانگنا ہے، پتا ہوتا ہے اس نے کوئی کام ہی ہم سے نکلوانا ہے، تو لوگ خود اس سے ناتا تعلق توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا روم یہاں ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر زادہ تھا، اس کا بیٹا بگڑ گیا، پیسے ضائع کرنے لگ پڑا، اسے قدر نہیں تھی۔ قدر آپ کو اسی کی ہے جو آپ نے کمائے ہیں، جو آپ کے والد کے کمائے پیسے ہیں، آپ کو کیا ان کی قدر ہو جو وراثت میں ملے ہیں۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ بادشاہ تھا یا امیر زادہ تھا، اس کا بیٹا بگڑ گیا، اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ مولانا روم لکھتے ہیں پرانے وقتوں میں گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے، باپ رات کے کنویں کے قریب بیٹھا ہے، سر پہ پٹی باندھی ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہے، بیٹا آیا گھر میں، ابا جی خیریت تو ہے؟ تو باپ کہنے لگا میں بیمار ہوں اور بیٹا مجھے 2 درہم چاہیے۔ وہ شہزادہ تھا، ساری زندگی کام کیا کوئی نہیں تھا، اپنے دوست کے پاس گیا جس کو ساری زندگی کھلایا تھا، کہا جی مجھے 2 درہم چاہیے۔ اس نے کہا یار 2 کے بجائے 4 درہم لے لے۔ اس نے 2 درہم دیے اور لا کر اس شہزادے نے اپنے والد کو دیے۔ قریب کنواں تھا، والد نے 2 درہم لیے تو کنویں میں ڈال دیے۔ بیٹے نے دیکھا تو اس کو اگنور کر دیا، وہ چلا گیا۔ اگلا دن ہو گیا، گھر میں آتا ہے تو والد اسی جگہ پہ بیٹھا ہے، والد کو پوچھتا ابا جی خیریت ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے 2 درہم چاہیے۔ ابا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر اسی یار کے پاس جاتا ہے جس کو ساری زندگی کھلایا ہے کہ آپ 2 درہم چاہیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 2 درہم دے دیے۔ آ کر والد کو دیے، والد نے پکڑے تو کنویں میں ڈال دیے۔ اس نے دیکھا تو پھر اگنور کر دیا، پھر چلا گیا۔ تیسرا دن پھر ایسے ہی ہوا، والد ادھر ہی بیٹھا ہے اور کہتا ہے والد کے مجھے 2 درہم چاہیے۔ تو بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں لے آتا ہوں۔ وہی شہزادہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، دوست کو پتا چل جاتا ہے شہزادہ کنگال ہو گیا ہے، اب کھلانے والا کام ختم، اب کھانے والا شروع ہو گیا۔ اس نے دروازے بند کر لیے، کہا میں تو مارا گیا خود نہیں، میرے پاس تو خود کوئی چیز نہیں ہے۔ شہزادہ بڑا حیران ہوا، یار ساری زندگی جس کو کھلایا تھا 2 دن نہیں گزرے اس نے دروازے بند کر لیے۔ اس نے کہا میں یہاں پہ اگر کام کرتا ہوں تو کیا لوگ کہیں گے؟ شہزادہ کام کر رہا ہے، اپنا شہر سے آگے شہر میں چلا گیا، صبح سے شام تک مزدوری کی۔ جب رات کو مزدوری ملی تو ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے۔ وہ 2 درہم لے کے آیا، والد کی تلی پہ رکھے، والد نے پکڑے تو کنویں میں ڈال دیے۔ بیٹے نے چیخ ماری، کہا بھائی عجیب بات ہے، آپ کو پیسوں کی قدر کا پتہ نہیں ہے، آپ نے کیوں کنویں میں ڈال دیے؟ والد کہنے لگا بیٹا پہلے 2 دن بھی میں نے ڈالے تھے، آج کیوں چیخا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا پہلے 2 دن مفت کے تھے اور آج بڑی محنت کے میں نے لائے تھے، اور اتنی محنت کی کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ باپ کہنے لگا بیٹا یہی سمجھانا چاہتا ہوں جو میرے ضائع کرتا ہے وہ بھی محنت کے ہیں، اس لیے کہ جو محنت جو کرتا ہے قدر اس کو ہوتی ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا تو اپنی ٹوٹی جوتی قیمتی کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہا بے وقوف تو ٹوٹی جوتی کو قیمتی کپڑے سے صاف کر رہا ہے؟ کہتا میں بے وقوف نہیں ہوں، اصل میں ٹوٹی جوتی میرے پیسوں کی ہے اور قیمتی کپڑا میرے والد کے پیسوں کا ہے، مجھے تو قدر اس کی ہے جو میرے اپنے ہیں۔ اس لیے جو وراثت میں مال آج تو ہم اکٹھا کر رہے ہیں نا، مال بینکوں میں گھروں میں مال جمع کرنے کی طرف ہماری توجہ ہے، تو یاد رکھے آنکھ بند ہونے کی دیر عیاشیوں میں مال گزر جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو کسی غریب کی اہانت اس کی غربت کی وجہ سے کرتا ہے وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی علیہ السلام نے کہا تھا ہر امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جنگ قادسیہ جب فتح ہوئی، اتنا مال مدینہ شریف میں آیا، گلیاں بھر گئی، ہر بندہ خوشی سے نڈال ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ساتھ میں نبی وقاص نے کہا عمر، بڑی مدت کے بعد اللہ نے آج اتنا مال و دولت مسلمانوں کو دیا، خوشی کا وقت ہے، تم ناراض لگتے ہو، روتے کیوں ہو؟ آپ فرمانے لگے میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ جہاں مال آتا ہے وہاں حسد بھی آ جاتا ہے، جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے وہاں فکریں بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھے جس کے بعد مال تھوڑا ہے فکر بھی تھوڑی ہے، جس کے بعد مال زیادہ ہے اس کی دنیاوی فکر بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ نے جس حال میں بندے کو رکھا ہے بندہ اس حال پہ راضی رہے، یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال پہ راضی ہوں۔ اور اس زندگی میں جو غربت میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادم کتنے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہی کو ٹھوکر مار کے جنگل میں جا کے بیٹھے، ایک وزیر آیا تو آگے کہا بادشاہ بادشاہی کو چھوڑ کے یہاں پہ آگے، آپ گدڑی سی رہے تھے، ہاتھ میں سوئی تھی، آپ نے وہ دریا میں ڈال دی، مچھلیوں کو کہتے ہیں مجھے میری سوئی لا کے دو، ایک مچھلی یہی اس کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، فرمایا میرے نہیں ہے، ایک پتل کی سوئی میری نہیں ہے، ایک مچھلی آئی اس کے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادم کی سوئی تھی، آپ نے پکڑ لی، آپ نے یوں وزیر کو دیکھا، آپ فرمانے لگے جب بادشاہ تھا لوگ بھی بات نہیں مانتے تھے، نبی کے در کا غلام بنا ہوں جانور بھی بات مانتے ہیں، فرمایا مچھلیاں بھی دریا کی بات مانتی ہیں، اصل حضور کی غلامی میں مزہ ہے، فرمایا مجھے جو مزہ اس غریبی میں آیا وہ امیری میں مزہ نہیں آیا۔ جب بندہ نبی علیہ السلام کا غلام بنتا تو ہر شے اس کی تابع بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بیٹھے تھے تخت پہ تو حضرت خضر علیہ السلام آئے تو کہا کیا کر رہے ہو تم سرائے میں؟ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، سرائے نہیں ہے، یہ مسافر خانے نہیں ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، میرا ذاتی محل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کیوں ناراض ہوتا ہے، بتا تیرے پہلے یہ کس کا تھا؟ کہتا جی میرے باپ کا۔ اس سے پہلے کس کا تھا؟ میرے دادا کا۔ تیرے بعد کس کا ہوگا؟ میرے بیٹے کا۔ فرمایا جو جگہ ایک رہے شکلیں بدلتی رہے اسے مسافر خانہ کہتے ہیں، گھر وہی رہتا ہے، کبھی کسی کا ہوتا ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے، وہ سارا کچھ ادھر رہ جاتا ہے، بندہ قبر کی آغوش میں چلے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کسی مالدار کو دیکھ کر، کسی گاڑی والے کو دیکھ کر، کسی اچھے بنگلے کو دیکھ کر ہم نے ناراض نہیں ہونا، شکوہ نہیں کرنا، ہمارے منہ میں رال نہیں آنی چاہیے، ہم نے کہنا یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال پہ راضی ہیں۔ یہ دنیا میں وقت مشکل سے تو گزر جائے گا لیکن قیامت کے دن اس مال کا حساب بھی تو دینا ہے، جتنا مال ملے گا قیامت کے دن ایک ایک مال کا حساب ہوگا۔ میرے آقا اسلام فرماتے ہیں 5 سوال سے پہلے کوئی بندہ پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا۔ ایک سوال یہ ہے مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، یہ ہم نے سوال کا جواب دینا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ تھوڑے وقت میں کرم اس بندے پہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ